ऐसा नाज़रीन नसरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन ये बात दुरुस्त है कि जब आप आवाज़ें बंद कर देते हैं, जब आप ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जब आप लोगों को डराते हैं, मारते हैं, हाँकते हैं, एक टाइम आता है नाज़रीन लोग डर जाते हैं और आपको भी महसूस होता है कि आप अपनी ताकत एस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन उस डर के बाद का नाज़रीन एक फेज होता है जिसमें ह्यूमन इंस्टिंक्ट के तौर पर इंसान सामने, यानी उसका इंस्टिंक्ट उसे फोर्स करता है, उसका इंसान होना उसे फोर्स करता है और फिर वो मुजाहिमत करता है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इस वक्त खौफ है, डर है, मुकदमा केसेस कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग कैन हैपन। जीरो किसी को भी इस मुल्क के अंदर कानूनी प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर अब आपको आवाज आ रही है मुजाहिमत की, रेजिस्टेंस की, और ये आवाजें बढ़ती चली जा रही हैं। वो जो डर खौफ होता है और उसके बाद जब नाज़रीन ह्यूमन इंस्टिंक्ट प्ले करता है, यानी इंसान का इंसान होना प्ले करता है, फिर पहले एक ताली बजती है, फिर दूसरी ताली बजी, फिर तीसरी ताली, फिर चौथी, और ये तालियां इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि वो जो तालियों की आवाजें होती हैं नाज़रीन, वो कान फाड़ना शुरू कर देती हैं। वो तालियों की आवाजें, वो गूंज इतनी ज्यादा होती है कि उस डर खौफ, वो जो कंट्रोल होता है, उसे चीर कर रख देती। आज पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है। आज वुकला और पाकिस्तान के बड़े जय्यद वुकला, बहुत बड़े बड़े घाक किस्म के वुकला आज बैठे हैं, वहां पर रोला पड़ा है और आवाज एक ही थी, मुजाहिमत करें, रेजिस्ट करें। इस्लामाबाद के अंदर मौजूद आज पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सिद्दीक जान साहब, उसने पूरी खौफ की दीवार ही उसने गिरा कर रख दी। सिद्दीक जान इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस वक्त आपको गुर्दा चाहिए ये बातचीत करने के लिए, आपको दिल चाहिए, आपको कंडा चाहिए। और सिद्दीक जान साहब जैसा एक ऐसा नौजवान जो कि हमेशा बड़ी कोशिश करता है कि वो लाइन कभी स्टेप आउट ना करे, उस लाइन के अंदर रहकर गुफ्तगू करे, बड़े एहतियात के साथ गुफ्तगू करे, लेकिन आज उसकी भी जो गुफ्तगू थी वो यही थी कि भाई मुजाहिमत, रेजिस्ट करें। वुकला खड़े हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस खड़े हो रहे हैं, अब तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर जलसा कर रही है, अडयाला जेल से इमरान खान रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी आवाज बुलंद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन मौजूद जजेस खड़े हो रहे हैं, मीडिया के अंदर, टेलीविजन के अंदर हामिद मीर साहब ने यह कहा कि जनाब इस दौर में सबसे ज्यादा लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी नाज़रीन खड़े हो रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस है, कलेक्टिव एक मुजाहिमत है, और हर तरफ से आपको मुजाहिमत की आवाजें अब पाकिस्तान के अंदर सुनाई दे रही है। यही सूरत आजाद कश्मीर के अंदर बनी हुई है। आजाद कश्मीर में नाज़रीन सूरत खराब हो गई है। मैं आपको बगैर किसी लगी लिपटे के बता रहा हूं। हुकूमत ने यहां से 2 बंदे भेजे। अब शौकत नवाज मीर साहब ने तकरीर की, वो बड़ा काइंड डिसेंट सा बंदा है, उन्होंने बड़े एहतियात के साथ गुफ्तगू और बातचीत की। लेकिन हैरत इस बात की हुई जब शौकत नवाज मीर साहब ये कह रहे हैं कि जो यहां से हुकूमती 2 वज़रा के नेगोशिएट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उन्हें अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड का ही नहीं पता था। अंदाजा लगाएं कि आजाद कश्मीर के अंदर जो इस खित्ते का सबसे बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ है, वहां पर ये नेगोशिएट करने जा रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं था कि जनाब ये किन चीजों के ऊपर नेगोशिएशंस करनी है। ऐसा नहीं था, इन्हें पता नहीं था। ये मिसनापन है, ये 2 नंबरी है जो की जा रही है। इन्हें पता था कि किन चीजों के ऊपर नेगोशिएशंस करनी है। इन्होंने टंग टपाव पॉलिसी की है, या फिर पहली दफा इनके सामने एक अवामी लीडर बैठे हुए, अवामी लोग बैठे हुए, और वो अवामी जो मुजाहिमत है नाज़रीन, अवामी रेजिस्टेंस है, अवामी जो राइट्स है, वो अब दिए बगैर आजाद कश्मीर में नाज़रीन इनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। मैं शायद उस तरह से नहीं बोल पा रहा, लेकिन हकीकत बात यह कि इनके पास और कोई चारा आजाद कश्मीर के अंदर नहीं बचा। अंदाजा लगाएं, आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन इस वक्त बहुत सारी जगहों पर ठीक ठाक सर्दी है, वहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर सर्विस बिल्कुल डाउन है, उसके बावजूद लोग 4 बजे तक जागते रहे। 14 घंटे लगातार मुज़ाकरात चले और 14 घंटे अवाम जागती रही, अवाम वहां पर मौजूद रही, और उसके बाद रात के 4 बजे पूरे आजाद कश्मीर में नारे लगे हैं, मुजाहिमत, रेजिस्ट करें, मुजाहिमत करें, अपने राइट्स क्लेम करें, अपने राइट्स लें। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में एक अंगड़ाई है जो कि ली जा रही है, और दुनिया ये महसूस कर रही है, चूंकि एक नौजवानों की खेप आई है, सोशल मीडिया आया है, डिबेट डिस्कशन ट्रिगर हुई है, जो लोग अपने राइट्स को पहचान रहे हैं, लोग अपने हुकूक को पहचान रहे हैं, लोग सफोकेशन, अब वो घुटन का वो जो माहौल है वो टूटता जा रहा है। लिहाजा पूरी दुनिया में एक पॉलिसी शिफ्ट आ रही है, और वही चीज आप इधर पाकिस्तान में होते हुए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, कमर मेकन साहब ने एक ट्वीट किया है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पहले अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की बदतमीजी होती थी, बल्कि एक बंदे ने तो वहां पर खड़े होकर कहा हम आपको टॉक नहीं करने देंगे, हम आपको प्लस टॉक नहीं करने देंगे। जैसे भाई वो जमीन यानी कोई खुदा को जेज में लेकर आया हुआ है, जैसे यानी वो जमीन तंग कर सकता है। फिरौनियत थी नाज़रीन, खुदाई दावा था एक तरह का, अल्लाह ताला माफ करे। लिटरली हम आपको टॉक नहीं करने देंगे, इमेजिन दैट, हम आपको बात नहीं करने देंगे। एक साफी जो कि खुद नाज़रीन जो एडवोकेट है इस चीज का कि माशरे के अंदर बातचीत हो, बेशक तनकीद हो लेकिन बातचीत हो, वो ये कह रहा हम आपको बात नहीं करने देंगे। कमर मेकन साहब का नाज़रीन ट्वीट है, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं कल तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान साफियों से गुफ्तगू करते हुए कुछ साफियों के इन्होंने नाम लिए हैं, बल्कि उन्होंने कहा जीएनएन से वाबस्ता साफी इशाद अहमद ने इमरान खान से बदतमीजी की। इमरान खान ने साफी को कमरा अदालत से बाहर जाने को कह दिया, और इमरान खान ने जेल इंतजामिया से कहा कि इस साफी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दें।
عمران خان کے توجہ اور جواب نہ دینے پر صحافی اجاد احمد تو میں اتر آئے اور عمران خان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. اچھا, عمران خان کو ایک اور صحافی نے ناظرین یہ سپریم کورٹ میں آ کر یہ کہا تھا کہ آپ کتنے ڈھیٹ آدمی ہیں. ناظرین, یہ جو بدتمیزی کی جا رہی ہے نا, یہ جو رویہ دکھایا جا رہا ہے, یہ پیسے ہیں, یہ مال ہے, یہ دھمڑی ہے, یہ ریونیو ہے جو کیش کیا جاتا ہے. یہ اس وقت آپ کو پروٹوکول ہے جو کہ مر رہا ہے. یہ ٹاؤٹ ایسے نہیں کرتا, یہ ٹاؤٹ بڑا تگڑا سیانا ہے. یعنی ٹاؤٹ گھا قسم کا بندہ ہے, ٹاؤٹ پوری کیلکولیشن کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کدھر سے آ رہا ہے اور کیا کیا میں فائدے اٹھا سکتا ہوں. یعنی جو بدتمیزیاں کرتے ہیں رانی ناظرین, انہیں بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بٹھایا جاتا ہے, سرکاری ٹیلی ویژن پر بھی اٹھایا جاتا ہے, وہاں پر ناظرین لفافے دیے جاتے ہیں, 3-4 شو کر کے آپ 50-60 ہزار مل جاتا ہے, اور ٹاؤٹ جا کر اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتا ہے اور وہی ساری کمائی کھلاتا ہے. پھر اس کی وہ جو ریس ہے میڈلز کے لیے, یہ جو چھاتی کے اوپر یہاں پر ٹاؤٹ میڈل لگاتا ہے, یہاں پر چھاتی چوڑی کر کے ٹاؤٹ میڈل لگاتا ہے, تو ٹاؤٹ کی وہ ریس کے اندر ٹاؤٹ شامل ہو جاتا ہے. تو جتنی زیادہ بدتمیزی, جتنی زیادہ ایک اس وقت جو مظلوم ترین پولیٹیکل پاکستان کا خاندان ہے, جتنی زیادہ آپ ان کی توہین تضییق کریں گے, سیفٹی, سکون, سیکیورٹی, بین الاقوامی دورے, نئے کپڑے, جوتے, پیسے, مال, دھمڑی, ریاستی ایوارڈ, یہ سب کچھ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. صدیق جان صاحب ناظرین ان کی طرف آتے ہیں, جو آج انہوں نے گول میز کے اندر جو کانفرنس تھی وکلا کی, وہاں پر انہوں نے گفتگو کیا. وہاں پر بہت سارے اور بھی صحافی بولے, لیکن صدیق جان کی کچھ کام ترین بات چیت ہے. پہلے ناظرین سمجھے کہ صدیق جان صاحب ہیں کون. ایک تو ناظرین ہماری ٹاؤٹ کو دیکھ کر ڈیفینیشن بہت ساری چیزوں کی بدل گئی ہے, چونکہ ٹاؤٹ جیسا بہیو کرتا ہمیں لگتا ہے صحافی ایسے ہی ہوتے ہیں. صحافی ناظرین وہ ہوتا ہے جو رول آف لا, آئین, قانون, ڈیموکریسی اور عوام کے لیے کھڑا ہو جائے اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر دے. یہ جو فلسطین کے اندر ناظرین الجزیرہ کے صحافی رپورٹ کر رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ ان کو جان جانی ہے, لیکن وہ وہاں پر کھڑے اس لیے تھے چونکہ کچھ نہ کچھ تھا جو کہ زیادتی ہو رہی تھی, کچھ نہ کچھ غلط تھا, لہذا وہ وہاں پر موجود رہے کہ ہم نے رپورٹ کرنا ہے کہ باوجود اس کی کہ ہماری جان چلی جائے. لہذا پاکستان کے اندر بھی ناظرین ایسے صحافی موجود ہیں, انہیں پتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے, انہیں پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بول رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں. پھر ناظرین صدیق جان صاحب یہ وہ جرنلسٹ ہے کہ جس نے پاکستانی صحافت کے اندر جو ایلیٹ کلچر تھا اسے توڑا, پاکستانی صحافت کے اسٹیبلشمنٹ کو, وہ جو سٹیٹس کو تھا اسے توڑا, اسے ادھیڑا. وہ جو بڑے بڑے گھاٹ توپے بیٹھے ہوئے تھے, یقین مانیں یہ ہمارے جیسے لوگوں کو ناظرین بولنا تو دور کی بات ہے, یہ ڈائریاں اٹھا کر لے جانے کے لیے انہوں نے رکھنا تھا. فلانے صاحب آگے, فلانے صاحب آگے, کرسیاں چھوڑے, اور وہ فلانے صاحب ناظرین اپنے پٹرول پمپ, اپنے پلازے, اپنی گاڑیاں, خاندانوں کی ٹی سی کرتے ہوئے جھک کر ٹنڈے ہو کر ملنے والے, یہ وہ جرنلسٹ تھے, یہ وہ صحافی تھے. یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سچ نہیں بولتے تھے, یہ ہمیشہ سے آپ کو ایک جھوٹ بیچتے تھے, اور وہ مہنگی مہنگی کتابیں, چونکہ یہ سعید بک بینک سے خرید لیتے تھے, لہذا مہنگی مہنگی ٹرمنالوجیز اور جعلی انگریزی, اور پھر فلانے صاحب جناب اس وقت کروشیا کی فلانی پارلیمنٹ کے اندر خطاب کر کے آگے, فلانے صاحب جناب اس وقت بیلجیم کی فلانی پارلیمان کے اندر خطاب کر کے آگے. 1.5-2 ملین ناظرین آپ کے پاس بھی ہوں, دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں, دنیا کے معاشرے کھلے ہوئے ہیں, پارلیمان کھلے ہوئے ہیں, دنیا کی سوسائٹیز کھلی ہوئی ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, آپ کو بات کرنے دی جاتی ہے, گفتگو کرنے دی جاتی ہے, لیکن یہاں پر ناظرین اس چیز کو گھول کر بیچا جاتا تھا. اب صدیق جان نے ناظرین اس سٹیٹس کو توڑا, ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ایک ڈیسنٹ لڑکے کے طور پر یہ ابھرا اور اس نے اپنا کیریئر بنایا. کوٹ رپورٹنگ کے اندر ناظرین صدیق جان صاحب از این اتھارٹی, دہائیوں پر مبنی ان کا تجربہ ہے. آج جب یہ بات چیت کر رہا تھا تو اس کی گفتگو میں ناظرین ایک درد موجود تھا, بلکہ انہوں نے ایک قصہ سنایا ہے ٹاؤٹ کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جج صاحب نے فیصلہ نہیں سنایا تھا, لیکن ٹاؤٹ اس فیصلے سے پہلے ویڈیو کر چکا کہ جج صاحب عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے والے. صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی جج نے فیصلہ ہی نہیں دیا, ہم فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ٹاؤٹ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ نہیں جناب, وہ جو آگے پیچھے شتونگڑے گھوم رہے تھے نا, چند ایک شتونگڑے نے مجھے بتا دیا تھا کہ جناب کیا فیصلہ آنے والا ہے, لہذا فیصلہ ہو چکا. آج صدیق جان نے ناظرین کیا گفتگو کی ہے یہ آپ سنیں. پرومیننٹ پاکستان کا کوٹ رپورٹر جرنلسٹ آج اسلام آباد کے سینٹر میں کھڑے ہو کر یہ کیا کہہ رہے, آپ سنیں. کیس لے کر اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یہ فلانی عدالت میں کیس ہے, اس ایریا کے سیکٹر کمانڈر سے کوئی دعا نام ہے آپ کی, آپ اس سیکٹر کمانڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کروا دیں. تو اب پہلے کہا جاتا تھا کہ وکیل نہیں جج کرو, اب جج بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر سیکٹر کمانڈر سے آپ کی دعا نام ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا. امیجن دیٹ. صدیق جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی سیکٹر کمانڈر صاحب کے ساتھ گپ شپ ہے تو عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے گی. یہ وہ کیا شعر ہے میری میں وہ کہ یہ جان کر پریشان ہے یا مایوس ہیں رقصائیں بھی ہے کہ ان کے ناچ سے بہتر عدالتیں ناچتی ہیں, ان کے ناچ سے بہتر جوڈیشری ناظرین ٹھمکے مارتی ہے, ناچتی ہے. پھر ناظرین صدیق جان صاحب نے اور مختلف جو لائرز ہیں, بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں, انہوں نے گفتگو کیا, بات چیت کیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن صدیق جان صاحب نے بالکل اس کا کلیجہ کھول کر رکھ دیا کہ جناب یہ کہانی کیا ہو رہی ہے. اس کے بعد صدیق جان صاحب نے غیرت دلائی ہے, غیرت دلانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جیسے لوگ اچھا صدیق جان ناظرین 26ویں یعنی ترمیم سے پہلے یہ واحد بندہ تھا جو چیخ رہا تھا بھائی کوڑے مارے جائیں گے,
کپڑے اتار کر لٹا کر نظام تم لوگوں کے مارے گا، ہمت کرو، جرت کرو. وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، یہ اس کے نام خراب کرتے رہے، یہ اس کی شخصیت کے اوپر بات چیت کرتے رہے. یہ جو اس کی بے سکونی ہے ناظرین، اس معاشرے کے اندر جو ایک بنیادی رائٹس ختم ہو رہے ہیں، یہ اس بے سکونی کا ناظرین مذاق اڑاتے رہے، یہ اس کی کلپس کاٹ کر شیئر کرتے رہے. لیکن آج یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں، ہر گھر تک پہنچ چکی ہیں. صدیق جان، یہ لطیف کھوسا ہے، یہ اعجاز احسن صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سارے بہت سارے بڑے 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 وکلا بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے صدیق جان نے کیا غیرت دلا رہا ہے، یہ آپ سن رہے ہیں. آج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونی چاہیے تھی، آج یہ احتجاج سپریم کورٹ کے گیٹ پہ ہونا چاہیے تھا، آج آپ کو سپریم کورٹ کے باہر بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ستار اجاز عیسیٰ خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز، وہ 5 دلیر جج. میں نے پچھلے دنوں میں ایک بلاگ میں ایک بات کی، اور میں بلکہ پہلے ایک دن ہوا یہ کہ میں نے جب احمد فرحات کا کیس چل رہا تھا تو میں نے بلکہ یہ نہیں، میں آپ کو دوسرا سنواتا ہوں. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو گول میز ہے یہ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر ناظرین ایک جگہ پر یہ کہہ رہے کہ ہاں اچھا، مستفین کاظمی صاحب بھی وہاں پر روئے، لیکن صدیق جان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ لوگوں کا وقت تھا، آپ لوگوں کے پاس ٹائم تھا کھڑے ہونے کا، وکلا کا کام تھا. انہوں نے کہا کہ جناب ایک ٹائم آئے گا جب تاریخ لکھی جا رہی ہوگی، لکھی جا چکی ہے، بلکہ جب ایک ٹائم آئے گا کہ اس تاریخ کو اگلی نسلیں پڑھیں گی، اس تاریخ کی ریویژن ہوگی، اس تاریخ کے اوپر ڈیبیٹ ڈسکشن ہوگی، کتابیں لکھی جائیں گی. اس وقت لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں، لوگ حکومت کی طرف نہیں دیکھیں، لوگ قاضی کے قصے نہیں، لوگ وکلا سے سوال کریں گے کہ جناب آپ لوگ کدھر تھے، آپ لوگ تو کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن تھے، آپ لوگ کدھر تھے، آپ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے مڑ کر ان کی طرف کہا کہ جناب آپ لوگوں کے اندر مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے اندر کوتاہی ہے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے بھی گفتگو کی، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بھائی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب اس ملک کے اندر جو بدماشی ہے، وہ بدماشی بھی اب تھک گئی ہے اور وہ ہمت ہار گئی ہے، اب بدماشی بھی خود شرمندہ ہوتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا ناظرین ایک بیان آیا، بڑا سخت ترین بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جناب میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا ہوں، میں آصف منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کرے، میرا جو دل کرے گا میں لکھوں گا، اور جو کہوں گا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ جائے گا. سخت ترین گفتگو ہے ناظرین عمران خان کے اکاؤنٹ سے بھی ہوئی ہے. لیکن ناظرین ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اب ناظرین جو جھوٹ بولے گا، جو کمزور پڑے گا، جو ڈر جائے گا، یا تو بالکل ہی سائڈ پر ہو جائے یا خاموش ہو جائے. لیکن جو ہینگی پینگی کرے گا ناظرین، وہ جو بیچ والا گرے ایریا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. پشاور میں جو جلسہ ہے وہ بہت ساری چیزیں واضح کر دے گا. اللہ تعالیٰ ناظرین ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر حالات ٹھیک ہو. یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے، یہ ملک کے فیور میں نہیں ہے. کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ کشمیر کے فیور میں نہیں ہے. ان سینس تو ہے، اوبیسلی عوام کو رائٹس ملیں گے، لیکن وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں، ایک سینسٹیو ایریا ہے، سینسٹیو جگہ ہے، سینسٹیو علاقہ ہے، بہت سارے اور گروپس کی اس کے اوپر نظریں ہیں، متنازع علاقہ ہے. وہاں پر چیزوں کو اتنا بوائل یا اتنا فیول نہ کریں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.